ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ لگائی صاحب کوئی دلچسپ واقعہ آپ کے حافظے میں اگر ہو اپنا یا کسی اور کولیگ کا؟ نیلا گنبد میں ان دنوں میں رہتا تھا تو وہ جب ڈرامہ کر کے آتا تھا تو اب یہ سوچتا تھا کہ یار پتہ نہیں کسی نے دیکھا بھی ہے یا نہیں ہے۔ برال صاحب آپ کو بھی بڑا شوق ہوگا نا، لوگ پہچانتے بھی ہیں، کہتے ہیں کبھی کوئی گزرتے ہو گئے نہیں بھی کوئی پہچانتا، کہتے ہو کہ دفعہ یہ اسٹیج ہی نہیں دیکھتے، ٹی وی نہیں دیکھتے۔ تو ہم بھی ایسے، وہ نیلا گنبد میں رہا، جب رات کو ڈرامہ چلا تو صبح وہاں ساتھ ہی نا انارکلی بازار ہے، انارکلی میں ایک بانو بازار ہے خصوصاً عورتوں کا۔ عورتوں میں یہ حس زیادہ ہوتی ہے پہچاننے کی اور شناختی۔ اور آپ صبح صبح وہاں جاتے تھے؟ ہاں، میں وہاں پھر جاتا تھا۔ ڈرامہ چلایا تو دیکھیں تو صحیح کس کس نے پہچانا، کس نے کیا کہا۔ اچھا، خصوصاً لڑکیوں کے پاس ہی جاتے تھے آپ؟ خصوصاً لڑکیوں نہیں، ہاں عورتیں، خواتین، لڑکیاں صحیح کہہ رہے ہو، کیونکہ اس وقت میں بھی لڑکا ہی تھا نا۔ تو وہ جاتا سارا انارکلی گھومنا، پھر اس بازار میں گھومنا اور سب کو دیکھتے بھی رہنا، کوئی بھی نہ پہچانے۔ بازار والے بھی کہتے ہیں روز بندہ آ جاتا خریدتا بھی کچھ نہ۔ ایک کیا ہے تو پھر آ جانا، کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا۔ آپ دو چار کو پہچان کے کہا؟ ہم کہتے تھے کہ یار دفعہ یہ ان کے پاس ٹیلی ویژن ہی نہیں ہے، اس وقت ہوتا ہی نہیں تھا ٹیلی ویژن، لوگوں کے پاس تو ہوتا نہیں تھا۔ ٹیلی ویژن کا نیا جو آیا تو لوگوں نے خریدنا تو بعد میں شروع آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پورے محلوں میں کوئی ایک آدھ ہوتا کہ تھا۔ 20 سال گزر گئے اس طرح سے ہمیں پہچان کرتے کرتے۔ پھر یہ وارث ایک سیریل آیا، جی ہاں، وارث تو وائرس تھی جو پھیل گئی دنیا میں۔ اس نے تو شناخت دی آپ کے ٹیلی ویژن کو، ساری دنیا بھر میں ایسا مشہور ہوا کہ وارث ہو گیا۔ وارث نے یہ پہچان دی وہ سارے لاٹ کو۔ اورنگزیب لغاری لوگ کہنے لگ گئے، یہ لغاری جا رہے ہیں، لغاری جائیے، عابد جا رہے ہیں، عابد، محبوب عالم، فردوس جمال۔ محبوب عالم کا وہ کریکٹر تھا جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیریل اتنا کامیاب ہوا۔ چھوٹا نہ کر، تیرا حق کیوں نہیں ہے؟ خوبصورت کریکٹر وہ تھا۔ اچھا، یہ لگائی صاحب، یہ جو ابھی جو آپ نے بات کی، دیکھیے محبوب عالم صاحب اس دنیا سے چلے گئے اور وقت کی بند میں، جی ہاں، وقت کا ظلم یہ ہے کہ اب نوجوان نسل میں سے بہت سارے لوگ شاید جانتے بھی نہیں ہوں گے محبوب عالم کیا شخصیت تھے، مگر یہ جو آپ لوگوں میں ایک بڑا پن تھا، ایک اپنی معاصرانہ چشمک بھی ہوتی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ ایک پھر آپ نے ایسی کی بولے ہیں، پتہ نہیں مواسرانہ چشمک کچھ کیا انہوں نے اس قسم دی اردو بولی ہے کہ میرا ادھر والا کان سو گئے۔ میں گزارش کر رہا تھا ابھی، بڑی دیکھیں مجھے اچھی لگی یہ بات کہ آپ نے ذکر کیا اور آپ نے ایک باقاعدہ کریڈٹ دیا محبوب عالم صاحب کو، حالانکہ آپ سب حصہ تھے اور سب نے اپنی اپنی جگہ بڑا کام کیا، کوئی شک نہیں کہ محبوب عالم صاحب نے تو کمال ہی کر دیا، بٹ وی ور آل سب سپورٹ کر رہے تھے، سب سپورٹ۔ اچھا، اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ امجد بھائی نے مجھ سے کچھ سینکڑوں مرتبہ یہ بات کی، امجد صاحب نے، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، آج وہ دنیا میں نہیں ہے، سینکڑوں مرتبہ انہوں نے یہ بات کی کہ بھئی ٹھیک ہے وارث تے حیثی میرا اور کوئی شک نہیں، پر یار محبوب عالم نے جو کام کیتا ہے نا، اور محبوب عالم دے بغیر وارث کچھ نہیں، کہ یہ جو وزاداری تھی آپ اس دور کے بیشتر لوگوں میں، چلیں سب میں نہ بھی صحیح، اور بڑا پن تھا کہ اکٹھے کام کر رہے ہیں، ہم اثر ہیں، مگر یار کسی نے اگر بہت اچھا کام کیتا ہے اور وہ لے گیا ہے کسی چیز نو کہ وہ دی داد دیو، یہ وزاداری جو تھے یہ کہاں چلی گئی؟ وزاداری اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کہاں چلی گئی، وہ ڈرامے آپ کے نہیں آتے ہیں، حیدر یہی کہتے ہیں نا لوگ۔ اب تو دیکھیے نا، میں سے آپ کے زمانے میں جو ڈرامے ہوتے تھے وہ نہیں آتے، وہ وزاداری آپ کہہ رہے ہیں کہ وزاداری نہیں، تو پاکستان کا حصہ ہے نا وزاداری۔ پاکستان میں وزاداری کون سی رہی ہے، کیا اخلاق رہا ہے، کیا قدریں رہی ہیں؟ جذباتی ہو جاتا ہوں جب پاکستان کے حالات ذہن میں آتے ہیں۔ اب تو دیکھیں نا، میں سے وہ جو وزاداری کی بات کر رہے ہیں نا، وہ عمر کا ہے تقاضا، ہم بھی ایسے تھے، پھر آہستہ آہستہ عقل آئی کہ نہیں، ہم شروع میں جب آئے اور شوق تھا کام کرنے کا تو اپنے آپ کو ہم بھی دلیپ کمار سمجھتے تھے، ہم بھی سمجھتے تھے ہم محمد علی سے کم تھوڑی ہیں، ہم بھی ایسے بولتے تھے، وہ تھا شروع میں ایسے ہی لگتا ہے جیسے میں کچھ ہوں، پھر جب کام کی سمجھ آنے لگتی ہے تو پھر سمجھ آتا ہے کہ قوی خان بہت بڑا ایکٹر ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے گریبان میں۔ جی میں آپ کی نظر ایک شیئر کروں،
بالکل درست فرمایا آپ نے کہ جو ہم جانتے گئے ہم نے، میرا اپنا ہی شعر ہے، یہ اس لیے بتانا ضروری سمجھا کہ میں اپنے جذبات جو ہے پہنچا سکوں آپ تک اور ناظرین تک بھی. جو ہم جانتے گئے ہم نے، جو ہم جانتے گئے ہم نے، یہی جانا کہ کچھ بھی جانا نہیں. کیا بات ہے. بڑا ریلیونس میں آپ نے بولا ہے. شکریہ. بہت مزہ آیا، بہت مزہ آیا. ہم تو کنگن ہی کرتے رہے لیکن کتنے پیار یہ شعر پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لاتے ہیں لفظ ہیں نا جی، اتنے خوبصورت لفظ. ایک کمرہ ہے نہ رکھے اب تو کٹ کے لے اتوں کٹ کے لے آنے کتنے پتہ نہیں. آپ کا اور قبیلہ لغاری صاحب کا ہے کہ آپ لوگوں کی کوئی یعنی کہ قرابت داری بھی تھی؟ ہاں جی، میں فاروق لغاری صاحب جو ہمارے فاروق لگا، ہاں جی. اچھا. ہم بلوچ ہیں، وہی فیملی ہے ہماری. فاروق لغاری چونکہ ذرا نمایاں ہوئے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو گئے تھے، اللہ غری کی رحمت کرے. جی آمین. اس کی اور دادی، میری دادی اور ان کی دادی سگی بہنیں تھیں. اچھا. فرسٹ کزن ہی کہہ سکتے ہیں. جی ہاں. تو ایک طرح سے اویس لغاری صاحب جو ہیں وہ آپ کے بھتیجے ہو. بھتیجا ہوا. ہاں ٹھیک ہے. بالکل بالکل. اچھا لغاری صاحب، آپ کا بڑا تجربہ ہے زندگی کا، آپ بہت قابل پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور یہ فرمائیے کہ پوری دنیا میں جب ایسے عظیم الشان ادارے قائم ہو جائیں اور آپ جیسے لوگ اتنے یعنی کہ بڑے بڑے لوگوں نے آبیاری کی ہو اس کی، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ پھر ادارے اس سے آگے جاتے ہیں. اور کیا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ 4-5 وجوہات رہیں کہ پی ٹی وی جیسا عظیم الشان ادارہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی عظمت اور شان و شوکت جو ہے وہ بالکل کھوتا چلا گیا؟ حکومتیں بدلتی رہیں، سفارشی لوگ بھرتی ہوتے رہے. اب پاکستان ٹیلی ویژن لاہور ہے مثال کے طور پہ، وہاں 500 بندوں کی ضرورت ہے، تو میرا خیال ہے 2-2.5 بندہ ہے. جی. اب 2-2.5 بندے کو 2 لاکھ 1 لاکھ 3 لاکھ تنخواہ مل رہی ہے، کام کچھ بھی نہیں ہو رہا. جتنی فیسلٹیز پی ٹی وی کے پاس ہیں کسی کے پاس بھی نہیں ہے. جتنی خوبصورت وہاں پہ ہمارے جو انوائرمنٹ دیا گیا تھا، انوائرمنٹ بہت خوبصورت، سب کچھ ہوتے ہوئے وہاں کام نہیں ہوتا. کیونکہ ہم جب ڈرامہ وہاں کرتے ہیں تو ہمارا ڈرامہ ہمیں ایک ایپیسوڈ اگر کاسٹ کرتا ہے 40 لاکھ روپے، تو ہمیں باہر سے وہ 5 لاکھ میں مل جاتا ہے. وہ 40 لاکھ اس لیے ہمیں ایک ایپیسوڈ کاسٹ کرتا ہے کہ وہ 2,500 بندہ جو تنخواہ لے رہا ہے وہ سارے کا سارا ہم جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ہی بند ہوتا ہے نا. تو انڈائریکٹ کاسٹ جب ملاتے ہیں تو 40 لاکھ پہ جا پڑتی ہے، تو کام کیسے ہوگا؟ اس زوال کا شکار پاکستان ٹیلی ویژن کے آپ ارباب اختیار کو، حکومتوں کو سمجھتے ہیں؟ انڈاؤٹیڈلی اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں لاہور میں کام ہی نہیں ہے، کام ہو بھی نہیں رہا، اور میری ضرورت بھی نہیں ہے. بہت کم ہمارے کیریکٹر آتے ہیں، نہ کوئی آپ کے ڈائلاگز ہوتے ہیں اس میں جو ہم لوگوں کو ضرورت ہو کہ ہم بولیں گے جا کے، نہ وہ ڈائلاگ اورینٹیڈ ہیں. تو یہاں کام لاہور میں کم ہو گیا. ہم نے تو فرنیچر کی دکان کھول لی ہے. جی بڑی بہترین چل رہی ہے سر. ہم نے کہا چلو اور کچھ نہیں تو فرنیچر کی دکان تو بندے کی. یہ فرمائیے کہ یقیناً آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بھی شخص کوئی بھی کام کرے، بہت اچھی بات ہے، اور آپ ایک بڑا باوقار کام کر رہے ہیں. مگر ایک آرٹسٹ جس کی خواہش اور جو اتنا تجربہ ہو، اس سے سوسائٹی کو بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، جو میکرز ہوتے ہیں ان کو بھی فائدہ اٹھانا چاہیے کہ یار اچھا بھائی یہ رول تو ہے، یہ تو اور کوئی کر نہیں سکتا یا صرف چند لوگ کر سکتے ہیں. کتنی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے آپ کے اندر کے فنکار میں جب ایک تشنگی رہ جاتی ہے، جب آپ وہ پرفارم نہیں کر پاتے، وہ موقع، وہ پلیٹ فارم نہیں ملتے، اور اس کے بجائے آپ کو ایک کاروبار کے لیے فرنیچر کی دکان پہ بیٹھنا پڑتا ہے؟ نہیں شاہ جی، یہ صرف ٹوٹ پھوٹ میرے اندر نہیں ہو رہی، بلکہ آپ لوگوں کے اندر بھی. جی بہت ہے، کوئی شک. ہمارا میڈیم بہت کام کر سکتا ہے، اس کو کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ فرنیچر کی دکان کھول لیے تو میں نے کام چھوڑ دیا، لیکن کام ہو گیا ہے. اس کو زیادہ کرنا چاہیے، اچھا کرنا چاہیے، تاکہ اچھا آپ جیسے لوگ کریں. اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقت کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم اورنگزیب لغاری صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست.